أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 270 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 اور 133 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، وَأَطِيعُوا، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، رحم کیے جاؤ، وسارعوا، اور تم جلدی کرو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وجنۃ، اور دوزخ کی طرف، اور جنت، اور جنت کی طرف، کہ عرضها، کہ اس کا عرض، اس کی چوڑائی ہے، السماوات، آسمان، سارے آسمان، والارض، اور زمین، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات بتائی کہ دیکھو، اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تیسری بات یہ بتائی کہ جنت کی کشادگی اتنی ہے کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور پھر چوتھی چیز بتائی کہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سود خوری کے سلسلے میں بات بتائی گئی، سود سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مطلقاً اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کا کہنا مانو۔ تمہیں نفس بھی کہے گا، برائی کی طرف بلائے گا، شیطان بھی تم کو برائی کی طرف بلائے گا، ماحول تمہیں برائی کی طرف بلائے گا، رشتہ دار، بیوی بچے تم کو برائی کی طرف بلائیں گے، معاشرہ تمہیں برائی کی طرف ہو سکتا ہے کہ بلائے گا، رشتہ دار تمہیں برائی کی طرف بلائیں گے، لیکن تمہارا ہدف اور نشانہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرو، اور اس رب نے جس رسول کو بھیجا ہے تم اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو نتیجہ جو پھل کے طور پر تمہیں گفٹ ملے گا وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا فارمولا اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو گے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے، اور جب اللہ کی رحمت کا سایہ کسی بندے کو مل جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں رہتا۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف دوڑو۔ تمہاری جو دوڑ ہے، تم جو ریس لگا رہے ہو، مال کی طرف، دولت کی طرف، ریال کی طرف، ڈالر کی طرف، درہم کی طرف، ٹکے کی طرف، پاؤنڈ کی طرف، سونے اور چاندی کی طرف، ہیرے موتی اور جواہرات کی طرف، جائیداد کی طرف، دنیا کمانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہو،
ارے سب سے بہترین دوڑ تو یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف دوڑو، اس لیے کہ تاکہ تم پر اللہ مغفرت کا آپ کی مہر تمہارے لیے لگا دے، تم کو معاف کر دے، بخشش کی طرف تم دوڑ لگاؤ، ایسے کام کرتے چلے جاؤ جس سے اللہ تم کو معاف کر دے۔ توبہ کرو، اچھے کام کرو، نیک اعمال کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، یہ ہے دوڑ لگانا۔ اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کون سی جنت؟ تیسری بات اللہ نے جو بتائی کہ وہ جنتین، اور ایسی جنت کے عرضها السماوات والارض، جس جنت میں یہ جو زمین اور آسمان جن کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارے آسمان اور سارے زمین سب اس جنت کے اندر سما جائے۔ اتنی چوڑی جنت، اتنی کشادہ جنت، اس میں اس کی کوشش کرو۔ اور پھر یہ کہ اعدت للمتقین، چوتھی بات اللہ نے بتائی کہ یہ جو جنت ہے اللہ تعالیٰ ایروں ویروں کو نہیں دیں گے، یوں ہی جو ہے فری میں تھوڑی ہی دے دیں گے۔ اس جنت کی قیمت دنیا کی زندگی میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، حق کو اختیار کرے گا، باطل کو چھوڑے گا، خیر کو اختیار کرے گا، شر کو چھوڑے گا، حلال کو اختیار کرے گا، حرام چیزوں کو چھوڑے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، متقی بنے گا، تقوی کی روش اختیار کرے گا، پرہیزگار بنے گا، ہر قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھائے گا، پھر اللہ کو راضی رکھے گا۔ تو پھر یہی ہے، ایسے ہی متقیوں کے لیے اللہ نے اس جنت کو تیار رکھا ہے۔ مومنوں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک ہدف بنائیں اور اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ ہم کو جنت میں جانا ہے، ہمیں اپنے رب کی مغفرت پانا ہے، اور اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ یہ حسن و جمال میں آگے بڑھنا، یہ میک اپ میں آگے بڑھنا، یہ دنیا کے لباس میں آگے بڑھنا، یہ گاڑیوں میں آگے بڑھنا، یہ دولتوں میں آگے بڑھنا، یہ جائیدادوں میں آگے بڑھنا، یہ کثرت مال آدمی کی نجات کے لیے نہیں ہے۔ یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پروانہ مغفرت مل جائے، اور پھر اللہ اس کے لیے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔